صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا تعلق دراصل ملک یمن سے تھا۔ اس زمانے میں ملک یمن روئے زمین کی عظیم قوت سلطنت فارس کے تابع تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل ان کا باپ سنان بن مالک سلطنت فارس کی طرف سے ملک یمن میں کسی بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ سرکاری ملازم کی حیثیت سے وقتاً فوقتاً اس کا تبادلہ مختلف مقامات کی جانب ہوتا رہتا تھا۔ اسی طرح ایک بار سلطنت فارس کے بادشاہ کسریٰ نے الب اللہ نامی ایک مقام کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تقرری کی اور اسے وہاں پہنچنے کی ہدایت کی۔ یہ مقام موجودہ شہر موصل عراق کا مشہور شہر جو کہ ترکی کی سرحد سے متصل ہے، جہاں کرد باشندوں کی اکثریت ہے، کے قریب جوار میں کہیں واقع تھا۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں سنان بن مالک اپنی بیوی سلمہ سمیت وہاں منتقل ہو گیا اور اس علاقے کے گورنر کی حیثیت سے نئی زندگی کا آغاز کیا، اور یوں اس نئے مقام پر زندگی کا سفر رواں دواں ہو گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان دونوں کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے صہیب رکھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ وہاں اس شاہی محل میں بہت ہی ناز و نعم اور شاہی شان و شوکت سے بھرپور اس ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی رہی۔ گورنر کا لاڈلا بیٹا اور نور نظر ہونے کے علاوہ مزید بات یہ کہ یہ بچہ خوبصورت بھی بہت تھا۔ کھلا ہوا چہرہ، بھورے بال، آنکھوں سے جھانکتی ہوئی ذہانت و فطانت، رفتار و گفتار سے جھلکتی ہوئی خاندانی شرافت و نجاحت، کچھ ایسی کیفیت لیے ہوئے یہ بچہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ علاقہ اس دور میں روئے زمین کی دو عظیم ترین قوتوں یعنی سلطنت فارس اور سلطنت روم کے مابین سرحدی علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی اگرچہ یہ سلطنت فارس کا حصہ تھا لیکن سلطنت روم کی سرحد سے بالکل متصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں اکثر دونوں سلطنتوں کے سرحدی فوجی دستوں کے مابین آئے دن جھڑپوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ایک روز اس بچے صہیب کی ماں سلمہ اپنی چند سہیلیوں نے سرکاری محافظوں کے ایک دستے کی معیت میں اپنے اس لختے جگر کو ہمراہ لیے ہوئے سیر و تفریح کی غرض سے شاہی محل سے قریب ہی کسی تفریحی مقام پر گئی۔ اتفاقاً عین اس وقت سرحد کی اس پار سے رومی فوج کا ایک دستہ گھس آیا۔ سلمہ کے محافظوں اور ان رومیوں کے مابین جھڑپ ہوئی، جس کے دوران رومیوں نے ان کا بہت سا مال و اسباب اور زیورات لوٹے۔ سرکاری محافظوں میں سے کچھ کو قتل کیا اور دیگر کچھ کو قیدی بنا کر اپنے ہمراہ ہنکا لے گئے۔ انہی قیدیوں میں یہ کم سن بچہ صہیب بھی شامل تھا۔ اس بچے کی ماں بس دیکھتے ہی رہ گئی اور اس کے بعد کبھی زندگی بھر ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کے بعد اس بچے کو دیگر قیدیوں کی طرح وہاں سلطنت روم میں غلاموں کی خرید و فروخت کے بازار میں فروخت کر دیا گیا، جہاں یہ بچہ مرور زمانہ کے ساتھ مسلسل ایک آقا سے دوسرے آقا کے ہاتھ بکتا رہا۔ سالہ سال تک غلامی کی زنجیر میں جکڑا رہا، چپ چاپ مختلف آقاؤں کی خدمت بجا لاتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت روم کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ رومیوں کی قسمت انتہائی عروج پر تھی۔ ہر طرف خوشحالی کا اور مال و دولت کا سیلاب تھا۔ حد نگاہ تک دل فریب نظارے تھے۔ 400 بڑے بڑے محلات تھے، خوبصورت حویلیاں تھیں۔ ہر محل میں، ہر حویلی میں غلاموں، خادموں اور کنیزوں کا فوج در فوج ایک بہت بڑا سلسلہ آباد تھا۔ اس بچے نے اس ماحول میں، ان حویلیوں میں لڑک پن اور پھر نوجوانی کا زمانہ گزارا اور اس معاشرے کی ظاہری خوبصورتی کے پیچھے پوشیدہ جو اصل بھیانک چہرہ تھا، ظاہری چمک دمک کے پیچھے جن اندھیروں نے بسیرا ڈال رکھا تھا، ظاہری شرافت کے پیچھے عیاری و مکاری اور ظلم و ستم کا جو بازار گرم تھا، ظاہری مسکراہٹوں کے پیچھے قلب و جگر کو جلسا دینے والا آہوں اور سسکیوں کا جو ایک لامتناہی سلسلہ تھا، یہ سب کچھ اس نوجوان نے وہاں حقیقت کی دنیا میں کھلی آنکھوں کے ساتھ نہایت قریب سے دیکھا۔ یہ نوجوان یعنی صہیب بہت
कम सिनी से ही इस माशरे में रहने की वजह से अपनी असल जुबान यानी अरबी काफी हद तक भूलता चला गया और इसकी जगह खुद ब खुद रूमी जुबान और इस रूमी माशरे के तौर तरीके इसकी जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। अलबत्ता इन ज़ाहरी तब्दीलियों के बावजूद लम्हा भर के लिए भी ये बात उसके जहन से निकल नहीं सकी कि वो दरअसल एक अरब है, सहरा नशीन। इसके दिल में हम्मा वक्त इस गुलामी से निजात का और फिर अपने हम वतनों से जा मिलने का शौक और जज्बा ताज़ा रहता था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।